آج کا ضلع ہے نارووال. یاد آیا کوئی نارووال سے؟ ابرار الحق سر. صرف ابرار الحق یاد آیا تو یار احسن اقبال. یار فیض احمد فیض. ہاں جی ہاں جی فیض. کالا قادر واہ واہ. جو اب فیض نگر ہے. ہاں جی واہ. دیو آنند, راجندر کمار. انڈیا کا نارووال بھی وچ پائی جا رہا. یہ ایک ہی نارووال ہے. پہلے اس کی ایک تحصیل گرداسپور کا حصہ تھی. ڈو یو نو وچ ون؟ شکر گڑھ. یہاں سے صرف 3 کلومیٹر دور انڈین بارڈر ہے. ہاں جی ہاں جی. اس کی ایک جگہ ہے جسڑ, وہاں سے امرتسر کے لیے ٹرین چلا کرتی تھی. بہرحال ہم نے سٹارٹ ہی مشاہیر سے کر لیا. ہاں جی. یہاں کی ایک بڑی عام شخصیت زیڈ اے سلیری. واہ. کیا تھے بلا؟ مائی لیڈر کتاب کے مصنف تھے, بہت بڑے کالم نگار تھے, تحریک پاکستان میں ان کا کردار تھا. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف تھے. کوئی بندہ گھٹ کے گنڈ دے دینا, یہو جہے بندے نوں کہندے بھائی دندا نہ کھولی. تے عمر صاحب چوپڑا انہاں تے منہ چا نکلدا تے دم دم دم. کیا آج کل کالم نہیں لکھ رہے؟ نہیں, کہاں ٹائم ہی نہیں ملتا. لکھا پچھلے دنوں اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ بس اب کنٹینیو کرنا ہے, لیکن اس کام سے ہی فرصت نہیں ملتی. لیکن سر وہ تے تہاڈا رمین سا نا. رمین سا تہاڈا. یقین لیکن سر نے گل پیاری کی تھی کہ تہاڈا رومانس. نہیں, رائٹنگ میرا رومانس, اس میں کوئی شک نہیں. میں جناب تعمیل ارشاد کروں گا. پتہ ہے کالم کلوچ عطا اللہ قاسمی صاحب اپنی کتاب کا نام رکھتے رکھتے بال بال بچے. سر مزاح نگار کون کون سے جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں پطرس بخاری سر فہرست, شفیق الرحمان نمبر 2, پھر مشتاق احمد یوسفی, اور ان کے بعد کرنل محمد خان, اور ان کے بعد محمد خالد اختر, اور ان کے بعد ہیں ابن انشا. کنہیا لال کپور تھوڑا انہوں نے لکھا ہے لیکن بہت پائے گا. ان کی 2-3 لائنیں ہیں جو میری خواہش ہے کہ میں کوٹ کروں, لیکن اس میڈیم پہ کر نہیں سکتے. وہ ایسی شرارتی باتیں بھی کرتے تھے. نہیں, آپ کے پترس آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میرے پترس آج کل ویلس پھر رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کے بڑے پترس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس نے بڑا وقتس ڈال دیا تھا. میں نے جا کے اس کو لترس پھیرے تھے. سنا آپ کا چھوٹا پترس پھٹرس بھی ہو گیا. میں نے سنا آپ کا بڑا پترس چھترس پہ رہتا ہے. کوئی بات نہیں, ایک نہ ایک دن تے اترس کا. آج یہ اترس پترس ہی کرتے رہنا ہے. نو نارووال. نہیں جناب, یہ گل اور پاسے ہی لے گئے نے, اصل گل دسو. اچھا جی, سکندر لودھی کے دور میں نارو نامی ایک شخص تھا جس نے نارووال کی بنیاد رکھی. تو اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے ایک بستی بسائی, اور بستی بسانے کے لیے حکمران ہونا ضروری نہیں. ایسا ہی ہے. کوئی عام آدمی, چھوٹا سا بندہ, کوئی چھوٹا سا, کوئی کاؤنسلر الیکٹڈ, کوئی پبلک کا نمائندہ. یہ جیسے لگارڈیا ایک بڑا مشہور آدمی, جسے عام طور پہ لگوارڈیا بھی کہا جاتا ہے. لگارڈیا وہاں کا مشہور ایئرپورٹ بھی ہے, انہی کے نام پہ ہے, اور بڑا شاندار آدمی ہے. کی بڑی خدمات ہیں اور نیو یارک سٹی, یہ وہاں کا میئر تھا. اسی طرح جدید دور کا ایک میئر جس نے نیو یارک کی قسمت جگا دی, اس کی شکل بنا دی تھی. ایک کرائم کا گڑھ ہوتا تھا. کون؟ روڈی جولیانی. اس نے, چونکہ اسے پتا تھا کہ جرائم کس کس انداز سے ہوتے ہیں, کون کون پشت پناہی کرتا ہے, بڑی بیخکنی, بہت زیادہ بیخکنی کی تھی. اور اس کا نام ہے روڈی جولیانا. ہاں جی, روڈی جولیانی. لگتا سندھ دا. سائیں روڈی جولیانی. ہاں آدھا سائیں کیا ہے. نارووال کو تحصیل کا سٹیٹس ملا تھا 1927 میں, بڑا پرانا شہر ہے. اور ڈسٹرکٹ بنا تھا یہ 1991 میں. الیکشن ایئر الیکشن 91 میں نہیں ہوا. دھواں ڈرامے سب تو پہلے ایجا بندہ ماریا سی. ایویں فیر وجہ ٹھاؤ. یہ تو دھواں نکلدا نا, اتوں پھر نمبر نکلدا. جو نمبر یہ بہت ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اوپننگ کریڈٹس اینڈ کریڈٹس نہیں کہیں گے, نمبر. اور پہلے کہندے نہیں سی اور نمبر چل گئے فلم دے, کہندے نہیں چل رہے نے. میں دسنا, جدو فلم ویکھن جانا لیٹ ہو جائیے سی جناب, تے گیٹ کیپر نو پوچھنا کہ حالی فلم کنی کو چلی ہے, انہیں کہنا ہونے ہی نمبر گزرے نے, تے بس بہ جائیدا سی ویکھن. بیٹھ کہاں جاتے تھے؟ یہ سینمے دے باہر بیٹھا رہتا. یہ پونی فلم دا ٹائم وہ نکا دیندا سی. وہ کیسے؟ وہ اپنے گھر دے حالات دسدا سی نا. میں جدو چھوٹا جہا ہوندا سی, میرے ابو نے مینوں کھڈایا ہے, ادھر فلم لنگھی جا رہی شاہ. مصطفیٰ قریشی نے باہر آ کے کٹیا. یہو جہاں کسی کا گھر پراؤنا چلا جائے منہ تے سراہنا رکھ کے مار دیں. نارووال کی 3 تحصیلیں, نارووال,
शकरगढ़ और जफरवाल। नारोवाल रचना दोआब में है, रावी और चनाब के दरमियान। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇੱਥੇ बाबा गुरु नानक की ये आखिरी आराम गाह है। जन्म भूमि उनकी ननकाना साहब है, जन्म स्थान। अच्छा जी, यहाँ के कुछ लैंडमार्क्स भी हैं, जैसे कला शकरगढ़, वाह, ये हकीकत सिंह ने बनवाया था और इसकी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये महाराजा रंजीत सिंह का दौर था। फिर है बावली बाका सिंह। बाका सिंह भी रंजीत सिंह का कैरेक्टर उस दौर का। बावली उसके दौर की कंस्ट्रक्शन जो है। तो बावली क्या होती है? वो जो डेयरी प्रोडक्ट होता है। नहीं, वो तो बावली होता है। मैं जो बता रहा हूँ बावली है। ये सर्वेलेंस के भी काम आती है जगह। यहाँ पर नेसेसरीली कुआं होता है, और वो कुआं जो स्टेप्स के साथ आप नीचे जाते हैं, वहां पर पीने का, कपड़े धोने का, नहाने का पूरा बंदोबस्त होता है। इसको नेटिव पंजाबी में वां भी कहते हैं। वां, हाँ जी वाह। जैसे वां आदन, वां पचरा, ਵਾਹ ਰਾਧਾ ਰਾਮ। वहां राधा राम। तो वहां उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे जाना पड़े सीढ़ियों से। तो बावली भी वही है, लेकिन बावली के मकासद सिर्फ पानी नहीं, वहां पे सर्वेलेंस का काम भी लिया जाता है।